نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سورہ احزاب کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ آج 1 ستمبر ہے اور 7 ستمبر 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ختم نبوت کی وجہ سے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ستمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے، اب دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ دیا، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، آئینی ترمیم ہوئی، اور اسی حوالے سے جن لوگوں نے بھی، اب یاد رکھیے یہ کوئی ایک دن کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں تھا یا 1 سال کی جدوجہد کا، تقریباً کوئی 100 سال کی محنت اور مسلمانوں کی، علماء کرام کی، فقہا کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ ایک دن میں ایسی بات نہیں ہوتی، سال میں بھی نہیں، یہ دن اور سال مہینے کی بات نہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں تھیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی۔ ان کو غیر مسلم کافر قرار دے دیا گیا، اور اس حوالے سے یہ جو ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے، پاکستان کے مسلمان خوشی مناتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جو سازش تھی، اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا جو حملہ تھا، وہ جو ہے نا بھائی کیا ہو گیا، مسلمانوں نے آئینی طور پر، قانونی طور پر اس کو حل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی مسلمان، کیونکہ یہ جو قادیانی جو طبقہ ہے، گروہ ہے،
یہ اتنا چالاک اور اتنا، بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہم جو اپنے درس نظامی میں ادب کی کتاب، شاعری کی کتاب پڑھاتے ہیں، متنبی، تو اس کا جو وہ شاعر ہے متنبی، ایک زمانے میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی. اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی غلط بات کر رہا ہوں میں. اب ہمارے نصاب میں، درس نظامی کے نصاب میں جو شاعری کا جو نصاب ہے اس میں متنبی جو ہے وہ شامل درس ہے، شامل نصاب ہے. اسی طرح اور لوگ، مثلا جو ہے نا اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، بنی حنیفہ کا جو، اب دیکھیں نا وہ تصور یہ ہوا لوگوں کے ہاں کہ دیکھیں بنی ہاشم میں پیغمبر آ گئے تو بنی حنیفہ تو بڑا طاقتور قبیلہ ہے، بڑا جنگجو قبیلہ ہے جی، تو ہمارا اپنا پیغمبر ہونا چاہیے. جیسے اپنا سردار ہوتا تھا تو وہ مسیلمہ کذاب، اس کا نام ہی کذاب تھا صاحب. اچھا وہ حضور کے زمانے میں تھا اور وہ حضور سے ملنے بھی آیا تھا. اس نے کہا جی میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اپنے بعد جو ہے نا آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کریں. حضور نے فرمایا کہ میں تو یہ تنکا جو ہے نا زمین سے اٹھا کے یہ تنکا تجھے دینے کا وہ نہیں، میرا جانشین کون مقرر کرے گا؟ ایمان والے مسلمان مقرر کریں گے. لیکن حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے یہ مشروط ایمان لانے کو اللہ کے رسول نے کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا تھا. یہ کنڈیشن لگا کہ مسلمان ہونا کے بعد میں مجھے حکومت ملے گی، خلافت ملے گی، اقتدار ملے گا. یہ اقتدار کے بھوکے پرانے زمانے سے چلے آ گئے. یہ پرانی کہانی ہے، کوئی نئی کہانی. اچھا وہ اسود عنسی، لیکن وہ ختم ہو گئے. وہ لوگ بنی حنیفہ کا جو تھا وہ مسیلمہ کذاب، وہ تو ختم ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے خلاف جہاد ہوا، ان کو ختم کر دیا گیا. اسود عنسی بھی ختم ہو گیا، اور بھی جو اس طرح اکا دکا پیدا ہوتے رہے پاگل، وہ تو ختم ہو گئے. لیکن یہ مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا اس نے ایک دم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اس نے پہلے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. یہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا مسلمانوں کی طرف سے. اس طرح اس نے مسلمانوں کو اپنے آس پاس اکٹھا کر دیا گرد پیش میں. اس کے بعد پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ، مناظر کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کدھر جا رہے ہیں، الگ ہو گئے. اس کے بعد پھر جو نا کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود، جو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ جی میں وہ مسیح موعود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح آنا ہے، میں وہ ہوں. تو مسیح موعود کا دعویٰ کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح موعود ہے، آنا ہے آخر زمانے میں، دجال کا مقابلہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ اب یاد رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. ان کو کوئی نئی نبوت نہیں ملے گی، اور حضور کے اور پھر عجیب بات یہ کہ قرآن پاک میں جو ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا، وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنی کوئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. اس لیے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری. بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان
یہ قرآن پاک میں جو مسیح موعود کا ذکر ہے، واپس آئیں گے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو قادیانی ہے، یہ تو مریم کا بیٹا مرزا غلام محمد قادیانی بھائی، تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ تو مریم کے بیٹے نہیں ہیں۔ کوئی جواب نہیں، سینہ زوری کہ نہیں میں وہی اب انہوں نے کوششیں ایسی کی کہ آپ تاریخ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ مسلمان خاتون تھی، اس نے کہا میں کہاں تجھ سے نکاح کروں؟ اس نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اگر شادی نہ ہوئی تو سمجھو کہ میں پیغمبر نہیں، شادی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تیری شادی تو ہوئی نہیں، کہنے لگے مرنے کے بعد ہوگی۔ ایسا جھوٹا، ایسا مکار، کبھی دنیا نے دیکھا نہیں۔ اب کہتے ہیں وہ ختم ہو گئے، فلاں ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، تو یہ قادیانی کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ چلا آ رہا ہے۔ ان کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا، پھر بھی یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے۔ یہ آرڈیننس کے ذریعے سے قانون سازی پاکستان میں کی گئی کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی مسجد کہتے ہیں۔ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہتے، کوئی اور نام دے۔ تو مجھے دیکھیں نا، قرآن پاک میں جو لفظ ہے نا، اتنا بار بار ایک لفظ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن بار بار زور کیوں دے رہا ہے۔ اللہ تو جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ایک فتنہ برپا ہوگا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہے گا، تو بھائی مریم کا بیٹا، اور ایسے کہا تو بھائی مریم کا بیٹا نہیں، کن کا بیٹا ہے؟ یاد رکھیے وہ جو ہے نا بھائی مرزا غلام محمد قادیانی کن کے بیٹے؟ چراغ بی بی کے۔ بھائی تم تو چراغ بی بی کے بیٹے ہو، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، واپس آئیں گے، مجدد ہونے کا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے گئے، پھر جا کے مسیح موعود ہونے کا، آخر میں جا کے اس نے کہا میں مستقل پیغمبر ہی بن کے آ گیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ختم کیوں نہیں، یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی یہ فتنہ اس لیے نہیں ختم ہو رہا، یاد رکھیے کہ مسیلمہ کذاب کے پشت پر کوئی بین الاقوامی طاقت نہیں تھی۔ یہ پودا جو ہے نا بھائی کس نے لگایا ہے؟ یہ برطانیہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اسرائیل جو ہے نا بھائی مشرق وسطیٰ میں یہ برطانیہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ فرنگی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اتنے فسادی فتنہ پرور لوگ۔ یہ آپ کے کشمیر کا مسئلہ انہی فرنگیوں کی وجہ سے۔ یہ گرداسپور کا علاقہ پاکستان کو دے دیں تو ہندوستان کو تو وہاں زمینی راستہ ہی نہ ملتا، فتنہ ہی برپا نہ ہوتا۔ فتنہ چھوڑ کے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے دماغ میں سازشیں رہتی ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں کا یہ ان کے پیچھے بین الاقوامی طاقتیں ہیں۔ پاکستان کے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، 2/3 اکثریت متفقہ ترمیم۔ اور یہ کتنے سازشی لوگ ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بھائی پارلیمنٹ میں بلایا گیا مرزا ناصر کو، اس وقت وہ ان کا خلیفہ تھا الیاذ باللہ، مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ پارلیمنٹ میں کہ جی آپ آئیں، اپنا نقطۂ نظر بتائیں، اور آپ کو تو ویسے بھی پتہ ہے پارلیمنٹ میں کیسے لوگ ہوتے ہیں جی، کوئی عالم فاضل لوگ تو ہوتے نہیں، کوئی 5-10 جو نا علماء تھے اس میں ٹھیک ہے، لیکن اکثریت تو جینٹل مین نے۔ لیکن کمال ہے یہ لوگ جینٹل مین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ جینٹل مین جو نا علماء سے بھی آگے ہوتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی مونچھیں نہیں ہے، یہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، لیکن جب یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ذکر آتا ہے تو یہ جینٹل مین سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے غازی علم الدین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، یہ ترخان کا بیٹا نمبر لے گیا۔ ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، یہ اقبال نے کہا تھا۔ بھائی آپ حیران ہوں گے، اس لیے ان کی سازشوں، اپنے علماء سے رابطہ کریں، سازشوں میں نہ آئیں آپ۔ پارلیمنٹ میں جب ان کو بلایا گیا، ان کے مرزا ناصر کو بلایا گیا کہ آپ بتائیں آپ کے بارے میں یہ باتیں، پتہ ہے وہ کیسا آیا تھا؟ پگڑی باندھ کے۔ کیا باندھ کے؟ پگڑی باندھ کے، جبہ پہن کے، تسبیح ہاتھ میں۔ اب سادہ لوگ مسلمان جو ہیں کہتے ہیں جی یہ علماء کیسے لوگ ہیں کہ اتنا نیک آدمی ہیں جی، پگڑی باندھ کے، جبہ پہن کے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر کرتا ہو، یہ کافر؟ توبہ توبہ۔ پھر کسی نے ان سے، وہاں جو تھے کوئی دانا انسان، انہوں نے سوال کیا، وہ ایک دم سمجھ گئے کہ بھائی یہ لوگوں کو یہ کتنے سازشی لوگ ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کوئی سادہ آدمی، مطلب ہم جیسا بھی کوئی آدمی پگڑی باندھ کے، جبہ پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے آئے کیونکہ یہ کافر ہے، کوئی مانے گا؟ سازش دیکھو۔ ایک بندے، اللہ کے بندے نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا، توجہ سے میری بات سنو، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی فتوے لگاتے ہیں، یہ مولوی فتوے بازی کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ سن لیں آپ، ہم حقائق ضرور بتاتے ہیں لیکن ہم کبھی فتوے بازی نہیں کرتے۔ کبھی کسی کو جو کافر ہے اس کو سب کو پتہ ہے، کسی مسلمان کو الحمدللہ ہم نے آج تک کافر نہیں کہا۔ کوئی کسی کی توہین یا کسی کی تحقیر کا ہم سوچتے بھی نہیں، میں تو کم از کم میں تو نہیں سوچتا۔ بڑے لطیفے ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایک مرتبہ میں نکل رہا تھا جمعہ پڑھا کے، تو اس دفعہ ملتے ہیں، سلام دعا لے کے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے، ویسے تو میں پہلے ہی آ جاتا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھ لیں۔ دین کے لیے میں نے یہ آدھا گھنٹہ وقف کیا ہوا ہے، لیکن بعض لیٹ آتے ہیں تو بعد میں پوچھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، یاد رکھیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دین اسلام کا صحیح مسئلہ کسی مسلمان کو بتانا، دینی رہنمائی کرنا، 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس لیے آپ کے پاس بھی اگر دین کا اچھا صحیح مسئلہ ہے تو وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ اجر عظیم دیں گے۔ یہ جمعے کی باتیں سن کے جو ہے نا، خاموشی سے گھر جا کے کھانا کھانا شروع نہ کریں، کم از کم گھر میں تو بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ درس قرآن اتوار کو ہوتا ہے، سنیں، گھر جا کے بتا دیں، دوست احباب میں بتا دیں، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ پگڑی باندھ کے، جبہ، ہاتھ تسبیح ہے جی ہاتھ میں لے کے آ گئے۔ اللہ کے بندے نے پوچھا کہ جی دیکھیے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہ مانے، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یعنی وہ جبہ پہن کے، پگڑی باندھ کے آ رہا ہے کہ دیکھو یہ مولوی مجھے کافر کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی، یہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مرزا دیکھیے لوگ ہمارے وجہ مولوی فتویٰ لگاتے ہیں، مولوی سمجھا کریں، مولوی کے آڑ میں لوگ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اسلام کے اندر کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں۔
اسلام کے اوپر ہم حملہ مولوی کو آڑ بنا کے اسلام کے اوپر حملہ ہونا، یہ کس نے آپ کو یہ چالاکی سکھائی؟ آج بھی آپ دیکھیں، آپ میڈیا میں دیکھیں، اتنے بڑے بڑے منہ والے مولوی یہ کہ بھائی مولوی کی بات نہیں، قرآن میں ہی آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، لکیر سے اس طرف ہو جاؤ اگر نہیں مانتے قرآن و حدیث کو۔ پوچھا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی پیغمبر نہ مانے تو آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کافر ہے، جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جو مرزا فتویٰ میں لگا رہا ہوں یا مرزا ناصر لگا رہا ہے؟ تمام امت کو وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، وہ پیغمبر نہ مانے اس کو وہ کافر کہتے ہیں۔ فتویٰ ہم لگا دیں، ساری امت کو کافر تو وہ قرار دے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی وہاں وہ کہتا کہ نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں، علماء اپنے ساتھ کتابیں لے کے گئے تھے، ان کی کتابیں جہاں لکھا ہوا ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے خود لکھا جو مجھے پیغمبر نہیں مانتا وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ تب وہ پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کمبا جبہ پہن کے ہمیں کافر کرا ہے، یہ تو ہمیں کافر سمجھتا ہے بلکہ پوری امت کو کافر سمجھتا ہے۔ پھر سارے بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ کافر جو ہمیں کافر سمجھے گا، تو بھٹو صاحب نے بھی سارے ممبروں نے کہا یہ خود کافر ہے۔ پھر لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، کافر ہے، احمدی ہوں قادیانی ہوں سارے کے سارے یہ کافر ہیں، بھئی لاہوری گروپ ہو فلاں۔ اب آپ سمجھ گئے ان کی سازشیں کیسی ہوتی ہیں۔ قرآن میں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہودیوں کے بارے میں آیا کہ ان کا مکر، ان کی سازش اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پہاڑ ہل جائے۔ یہ قادیانیوں کی بھی سازش اور ان کا مکر اتنا زیادہ ہے کہ وہی پہاڑ بین الاقوامی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں۔ ہمارے اب بڑا پیارا دوست ہے برطانیہ، وہ ان کے پیچھے ہے، اس وقت بھی ان کا سربراہ برطانیہ میں۔ جو بھی پاکستان کا مجرم، اسلام کا مجرم ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ برطانیہ میں ہوتا ہے۔ الطاف حسین کدھر ہے؟ برطانیہ میں ہے۔ یا اب ان کا جو وہ سربراہ ہے قادیانیوں کا، برطانیہ میں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا فون کر کے کینیڈا میں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کافی عرصے سے یہاں پر ہوں، دیکھیں بین الاقوامی سپورٹ، اس لیے یہ فتنہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہاں مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے بھائی، اپنی روٹی کی بھی فکر کریں، اپنی روزی کی بھی فکر کریں، اپنی سواری کی بھی فکر کریں، اپنی کوٹھی کی بھی فکر کریں، یاد رکھیے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں۔ اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سائنسدان بن کر نکلیں گے، یہ ڈاکٹر بن کر، یہ انجینئر بن کر نکلیں گے، یاد رکھیے اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ لیکن کچھ لوگ وہاں بھی ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے وہ بچوں کو کسی اور راستے پر چلاتے ہیں۔ کینیڈا سے مجھے فون آیا کہ جی اتنا عرصے سے یہاں پر ہوں، مجھے شہریت نہیں مل رہی، کہتے مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں اپنے جو ہے نا درخواست کے ساتھ لکھ دوں کہ میں قادیانی ہوں، میری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کس کی جان کو خطرہ ہے؟ سب سے زیادہ تو مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ کوئی بچ نکلا تو نکل گیا۔ ہماری جان کو خطرہ ہے بھائی جان، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بجلی کا بل اتنے آ رہے ہیں تو بھائی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ غریب اخبار میں فلاں جگہ خودکشی ہو گئی، فلاں جگہ خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھا کر رہے ہیں، تو حرام موت مر رہے ہیں، صبر سے کام لیں۔ ان کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں۔
کہ بھائی میں لکھ کر دے دوں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں، پھر مجھے کینیڈا کی شہریت ملے گی، میں کہوں کہ میں قادیانی ہوں تو میرے دل میں میں مسلمان ہوں، لیکن صرف کینیڈا کی شہریت لینے کے لیے اگر میں یہ کروں تو میں گنہگار تو نہیں ہوگا؟ ہاں جی بتائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھ دیں، کینیڈا کی شہریت تو تمہیں مل جائے گی، لیکن پھر قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید نہ رکھو۔ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ قادیانی لکھ دو تو بھائی یہ اب نوجوان کیوں قادیانی بن رہے؟ اس لیے بن رہے کہ بھائی برطانیہ کی شہریت چاہیے، امریکہ کی شہریت، ہم نے اپنے ملک کا کباڑہ کیا ہوا ہے۔ برین ڈرین جو ہو رہا ہے بھائی یاد رکھیے کہ 7 لاکھ نکل گئے، کون نکل گئے؟ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر، میں تو نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو ویزا ہی نہیں ملے، داڑھی ہے میری۔ یہ ہمارا قابل ذہن جو ہمیں چاہیے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بھائی سمجھ گئے کہ بڑے بڑے آئی ٹی کے ماہرین، بھائی وہ باہر نکل رہے ہیں کہ بھئی یہ تو رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک جوکر آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا چلا جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے بھائی، اور ہمیں ایسے چلایا ہوا ہے کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پورا پاکستان ادھر بجلی مہنگی ہو گئی، لوگ بجلی کے بل لے کے جو ہے نا باہر نکلے، ادھر سے جو ہے نا بھائی پیٹرول میں دو، اب پیٹرول کے ڈبے لے کے باہر نکل دیں، رات دن اس چکر میں لگیں گے کہ روٹی کمائیں، مزدوری کریں۔ میں کہنے کا صرف مطلب یہ کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حالات بہت سنگین ہیں، جہاں ایک طرف اس قسم کے فتنے ایمان کے لیے، وہاں دوسری طرف جو ہے نا بھئی ہمارے لیے اور قسم کے فتنے ہمارے ملک میں پنپ رہے۔ بہرحال الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بندہ پھر اس نے کہا کہ نہیں، پھر میں کینیڈا کی شہریت نہیں لیتا، اگر نہیں ملی تو پھر میں واپس پاکستان نہ آؤں گا، چھوڑ دوں گا۔ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، ہم نام بتا سکتے بڑے بڑے نام کہ جو صرف اسی وجہ سے جرمنی کی شہریت کے لیے قادیانی ہو رہے ہیں لوگ۔ جی ہاں، فرانس کی شہریت کے لیے پورا یورپ جو ہے نا بھائی یاد رکھیے قادیانیوں کے سپورٹ میں، اور یہ امریکہ جو ہمارا بڑا اچھا پیارا دوست ہے جی، یاد رکھیے قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے پہلے مری میں اجلاس ہوا علماء کا، مولانا یوسف بنوری وہاں موجود تھے، صدر تھے ختم نبوت کے، بٹو صاحب بھی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے، آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں؟ بٹو صاحب بڑے لکھے آدمی تھے، ایسے نہیں جاہل آدمی نہیں تھے، وہ کہا جی میں تو ان کو کافر سمجھتا ہوں، میں تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتی، میں تو کافر سمجھتا ہوں۔ پھر آپ کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس، آپ آئین میں ترمیم کر کے ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے؟ یاد رکھیے بھٹو صاحب نے علماء سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ مولوی صاحبان سادہ لوگ ہیں۔ پھر بھٹو نے بتایا وہاں جو خاص علماء تھے ان کو بتایا کہ میں جب بھی امریکہ کے دورے پہ گیا ہوں، مجھے امریکہ کے صدر نے کہا کہ قادیانی ہمارے بندے، ان کا خیال رکھیں۔ بھائی جان اب آپ سمجھ گئے؟ بتائیں آپ میں سے کس کا امریکہ کے صدر کے ساتھ تعلق رابطہ ہے؟ ہمارے تو وزیر اعظم کا فون وہ نہیں اٹھاتے، قادیانیوں کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بندے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کہا جی آپ اللہ کا نام لے کے ان کو غیر مسلم قرار دے دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ علماء نے کہا، مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ ختم نبوت کے امیر تھے، بھٹو صاحب نے کہا مولوی صاحبان میں تو قرار دے دوں گا، لیکن تم ہی لوگ جو ہے نا تم مجھے پھانسی دلواؤ گے۔
امریکہ 7 پردوں میں رہ کے جو نا حرکتیں کرتا ہے، تم ہی لوگوں کے ہاتھوں مجھے پھانسی دلوائے گا، یہ مجھ سے کروایا، اور ایسے ہی ہوا۔ اب بھی خیال رکھیں سارے لوگ خیال، اس لیے علماء کو بھی میں کہتا ہوں کہ 7 پردوں میں چھپ کے جو یاد رکھیں ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی پتہ چلا کہ یہ جو جڑا والے کا جو واقعہ ہے بھائی، یہاں تو پتہ نہیں کون ملوث تھا۔ اب جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ان کو بھی پکڑا جائے، پوچھا جائے کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے تھے، وہ بھی کہیں باہر کے ملک کی کیا ویزا لینا چاہ رہے تھے۔ یہاں بڑے چکر چلتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، کتابوں میں دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں کہ بھٹو صاحب جیل میں تھے اور جیل کا سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ قادیانی تھا۔ اور پھر انہوں یاد ہے کہ جب ان کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے اس وقت بھی بھٹو صاحب کو دھکا اس قادیانی نے دیا تھا کہ تم نے ہمیں کافر قرار دیا۔ اور آج بھی قادیانی یہ اپنے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جس نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا، اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا۔ اللہ نے اس کا انجام ایسا نہیں کیا، امریکہ کی نے سازش کی۔ اللہ کے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا انجام بہت اچھا کرے، اللہ اس کو جنت دے۔ جو بھی قادیانیوں کی سازش کے خلاف سامنے باندھے گا، بہت ساری ہمارے اختلافات بھٹو صاحب کے ساتھ بھائی بہت سارے مسئلوں میں آپ کو ہوں گے، مجھے ہوں گے، لیکن یہ جو ایک کام اس نے کیا ہے نا، میرا خیال یہ کہ اس کی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ کسی قادیانی کو یاد قریب نہیں آنے دینا۔ یہ ایسے سازش جبہ پہن کے آئیں گے، پگڑی باندھ کے آئیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بھائی میرے پاس کتنے، فرمایا تھا کہ 30 کے قریب بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، کذاب۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، جھوٹ بول رہا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ ہوں گے تو بہت قیامت تک، لیکن بڑے بڑے 30 ہوں گے، اس میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، برے صغیر میں مرزا غلام احمد قادری۔ یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت کا نام کیا ہے؟ یہودی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا نام کیا ہے؟ عیسائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام مسلمان۔ اب دیکھیے پیغمبر میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ دین تبدیل۔ یہودی خدا کو مانتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلمان بھی۔ بھائی جان پیر میں جا کے دین نہیں بدلتا، آپ کا پیر الگ ہے، میرا الگ ہو سکتا ہے۔ استاذ میں جا کے دین بدلتا، آپ کو استاد اور ہو سکتا ہے، میرا اور ہو سکتا ہے۔ امام میں جا کے بھی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، بھائی دوسرے امام شافعی کے ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل کے۔ دین نہیں بدلا، دین ایک ہی۔ دین کہاں جا کے بدلتا ہے؟ دین پیغمبر میں جا کے بدلتا ہے۔ اگر کوئی الگ پیغمبر کلیم کرتا ہے تو اس کا دین بھی کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں تو ان کا دین بھی یہودیت ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخری خاتم النبیین مانتے ہیں، ان کا دین الگ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو لوگ پیغمبر مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ اسلام کا نام استعمال، وہ الگ نام کلیم کریں، وہ خود درخواست دیں کہ جی ہمارا پیغمبر الگ ہے تو لہذا ہمارا دین بھی الگ ہونا چاہیے، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وہ خود درخواست، یاد رکھیے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام وہ پھر استعمال، جب حضور کے دین کی جو شاعر ہیں بھائی، یاد ہے مسجد کا نام وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ہندوؤں کے جو ہے نا بھائی ہندو مذہب، ہندوؤں کے عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ مندر۔ عیسائیوں کے عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟
چرچ. مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ مسجد. سجدہ گاہ، سجدے کی جگہ. جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں تو پھر وہ اس حضور کے دین کا نام استعمال اپنے لیے الگ دین کلیم کریں. پھر مسجد کا نام بھی استعمال، پھر اپنی عبادت کو بھی نماز، کیونکہ نماز تو معراج سے جو ہے نا کون لے کے آئے تھے؟ آپ ان کو نہیں مانتے، الگ پیغمبر مانتے. تو مرزا غلام احمد قادیانی جو کچھ تمہیں سکھائے اس کا نام، اپنی عبادت کا نام بھی الگ رکھیں. یہ کوئی نامعقول بات ہے؟ یہ تو معقول بات ہے. بھائی جان کوئی ٹوپی بناتا ہے، ٹوپی دوائی بناتا ہے کوئی کمپنی کے، نہیں اس دوائی کا نام کوئی اور استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک برانڈ جو ہے نا بھائی اس کا نام کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. میرا ایک برانڈ ہے کسی چیز کا، جوتے کا برانڈ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. یہ دین کس کا لایا ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنے لیے الگ نام رکھے، اپنی عبادت کا الگ نام رکھے، اپنی عبادت خانے کا الگ نام رکھے، وہ خود کلیم کرے، لیکن ان کی سازش یہ ہے کہ اسلام کو خراب کرنا ہے، اسلامی شاعر کے جو ہے نا بھائی بے حرمتی کرنی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرنی ہے. لیکن یہ امت ابھی بیدار ہے، یہ کرنے نہیں دیتی. جہاں کہ ایسا ہو دیکھیں وہاں پر بیدار رہیں. اور الحمدللہ مسلمان بیدار ہیں. یہاں پر کوئی 2-4 سال پہلے وہ قادیانی تھا ادھر کہیں، یہ جو عسکری فلیٹ ہے وہاں بڑا کوئی آدمی تھا، وہ مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جو وہ فوت ہو اس کا جنازہ پڑھانا ہے. جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ مسجد میں اعلان مسلمان کا. اس کے گاؤں کا کوئی بندہ وہاں موجود تھا جو جانتا تھا کہ وہ قادیانی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اس نے کہا کہ بھائی یہ بندہ قادیانی ہے، اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. کہتے ہیں جنازے کو لا کے میدان میں رکھا گیا، نہ پڑھانے والا کوئی ملا، نہ پڑھنے والا کوئی ملا. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا یاد رکھیے نہ اس کی جنازہ پڑھنے والا کوئی ملے گا، نہ پڑھانے والا ملے گا. اور وہ غریب آدمی تھا، کوئی اس کے گاؤں کا تھا. اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، یہ قادیانی. بعد میں اعلان کرنے والے وہ مولوی صاحب نے بھی معافی مانگی، بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ مولویوں کے ساتھ جو ہے نا بھائی دیندار لوگوں کے ساتھ یہ قادیانیوں کی نفرت کیوں ہے؟ ایک مولوی صاحب نے مطاف میں پکڑا تھا، جانتے تھے وہ بندے کو، وہ دھوکہ دہی کے ساتھ وہ حج عمرے کے لیے چلا گیا تھا. مطاف میں مولوی صاحب نے دیکھا کہ وہ قادیانی وہاں طواف کرے، اس کا گریبان پکڑا، نعرہ لگایا، سارے مسلمان کٹے. کیا بات کہ یہ تو قادیانی ہے. کافر کا جو حرمین میں جانا کیا ہے؟ منع ہے، نہیں جا سکتے حج کے لیے. پکڑ کے اسی وقت اس کو جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیا گیا. یہ مولویوں سے لوگ چڑھتے کیوں ہیں پتہ چل گیا نا. یہ مطاف میں بھی ہوں تو یاد رکھیے پاتال سے بھی نکال کے قادیانیوں کو، کافروں کو وہ یاد رکھیے ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور جن جن لوگوں نے یاد رکھیے کہ ان کے جو ہے نا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بارے میں 1974 میں 7 ستمبر 74 میں کوششیں کی، محنت کی، جدوجہد کی، 100 سال، اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس فتنے کی سرکوبی انہوں نے تو اپنا جو ہے نا بھائی اپنے وقت میں اپنے زمانے میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی محنت کی، اپنی جدوجہد کی. آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی حفاظت بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.